انسان کے وجود میں 5 چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جنہیں ہم عناصر خمسہ کہتے ہیں. یہ چکھنے کی، سونگھنے کی، سننے کی، محسوس کرنے کی اور دیکھنے کی، حس جس کو ہم کہتے ہیں. عرفاء کے ہاں یہ چیزیں کسی معنویت کے اعتبار سے لیا جاتا ہے، لیکن کل اعتبار سے ان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی ناطق سب ہیں، حیوانی ناطق ہے، لیکن انسان کے لیے کچھ عناصر جو ہے وہ پوشیدہ ہے. وہ جب تک انسان کے وہ حس بیدار نہیں ہو جائیں گے تب تک انسان باہری خیالات، تخیل کا دروازہ قطعی طور بند نہیں کر سکتا ہے. اور اندر سے آنے والے جو نورانی عرفانی اشکال اور خیالات ہوں گے، ان کا دم گھٹنے سے انسان کو کوئی شے تب تک روک نہیں سکتا ہے. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم عرفاء کے ہاں چلے جاتے تھے تو وہ کسی کیو میں غار میں پہنچاتے تھے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں کوٹھری میں جاؤ، دروازہ بند کر ہمیں چلا کشی کرواتے تھے. یا کسی بھی غار میں جاتے تھے، جیسے شیخ العالم کے بارے میں آپ نے دیکھا، محبوب العالم کے بارے میں دیکھا. بڑے بڑے اولیاء کاملین جو تھے غاروں میں جاتے تھے تو باہر کا دروازہ بند ہوتا تھا. تو زمانے کے اعتبار سے لوگ آگے بڑھتے گئے، جدیدیت آئی، نیا نظام آیا انسان کے اندر، تو انسان ان چیزوں سے قاصر ہوا. تو عرفاء نے جدیدیت کو کھوجنے کے لیے یہ کہا کہ انسان کے وجود کے اندر ہی ایک غار پڑا ہے، جو کچھ وہاں حاصل ہو سکتا ہے اگر یہاں بھی دروازے بند کیے جائیں تو یہ انسان کے ساتوں تب کے 7 دروازے ہیں، 2، 4، پھر 6 اور 1، 7. اگر یہ بند کر دیے جائیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ دروازے بند ہو جائیں گے تو اندر سے انسان کی ایک نورانی کیفیت، جس کو عرفاء نے سر پنہاں بھی لکھا ہے، اور حضرت مولانا روم نے تو اس کو باقاعدہ طور وہی زیر بم نام دیا کہ یہ ایک ایسا سوز و غداز ہے جو انسان کے وجود میں ہے، لیکن وہ مکفل ہے، یعنی کہ اس پر تالا چڑھا ہوا ہے. وہ عرفاء کے ہی طریقہ کار سے اور اسی ذکر تصوف سے جتنے بھی رائج اذکار ہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، لیکن رستہ وسیع ہونا چاہیے، اور وہ رستہ کہیں پہ منقطع نہیں ہونا چاہیے بلکہ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو. تو پھر ضرور وہ قفل جو ہے وہ کھل جاتا ہے، وہ تاریکی مٹ جاتی ہے، دیر سویر اندر نورانیت کا سویرا آ جاتا ہے، اور انسان ایک ایسے سود و گداز میں مست ہو جاتا ہے. اس سے یہ نظیر ضرور ملتی ہے کہ میں نے کون سا راستہ چننا ہے اور میں نے کس طرف جانا ہے. اسی لیے جب حضور سیدنا غوث اعظم سے کسی نے سوال پوچھا، اس سوال کے تناظر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، یہ جو 5 حس ہمارے پاس ہے جس کو ہم عناصر خمسہ کہتے ہیں، تو یہ عرفاء کے ہاں کیا ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ حیوان ناطق کے لیے ہے. اور حیوان ناطق میں یہ ہے کہ انسان کو ہی حیوان ناطق کہتے ہیں. وہ فرق ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اتنا ہی محسوس کر رہا ہے تو پھر زیادہ فرق اس حیوان میں اور اس حیوان میں نہیں ہے. بس ناطقیت ہے، یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں ہے. تو وہ فرماتے وہ کیوں ہے؟ کہتا ہے کہ انسان کو یہ میں بار بار بتاتا ہوں اور یہ مثال پھر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ جملہ غوث الاعظم کا سمجھ پائیں. وہ فرماتے ہیں عارفین کہ انسان کو ایک ایسی پروسیس سے گزارا جاتا ہے. ہر انسان کو پہلے تو اس کی روح اتنی بانور تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مل کے آیا، ملاقات کر کے آیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں آپ کا خدا ہوں؟ اور اس نے جواب دیا بلا، ہاں تو میرا خدا ہے. مطلب اس سے ثابت ہوا کہ ہماری ملاقات خدا سے ہو چکی ہے. لیکن ہے کوئی ایسا بندہ سوائے جس کی روح کامل وہاں سے ہو، وہ یہ ثابت کرے کہ مجھے یاد ہے کہ مجھے کب خدا ملا تھا اور کب میری بات اس سے ہوئی تھی؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. یہ کیوں بھول گیا، کیسے بھول گیا؟ جبکہ روح بھولنے سے منزہ اور پاک ہے، کیونکہ وہ اثر وجودی پہ تو قائم ہے ہی نہیں، پھر کیسے بھول جاتا ہے؟
انسان کو اس لیے ناس کہا گیا، انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، اس لیے اس کو انسان کہا گیا یا آدم کہا گیا۔ لیکن یہ کیوں بول اس لیے گیا کہ ہمارے ہاں پہلے ہمارے بچپن میں ہماری مائیں ہمیں کہا کرتے تھے کہ جھوٹا نہیں کھانا چاہیے، چھوٹے عزیزوں نے کھیاوانا سمانا یا مجھے صبح ام سے ہسا مشد گژھان، وہ کہتے تھے کہ جھوٹا مت کھایا کرو، اس سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور پھر کہتے تھے کہ اس نے بلی کا جھوٹا کھایا ہے، اس نے کتے کا جھوٹا کھایا ہے تو کسی یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اس سے ایک فلسفہ نکل گیا۔ فلسفہ یہ ہے کہ جب ہم ماؤں کے رحموں میں تھے تو ماں کے رحم میں رہتے ہوئے چونکہ ہم کوئی صاف پاک خوراک کھائے ہی نہیں پاتے تھے، اور ہماری جو تکمیل جسمانیت ہوئی وہ ہوئی اس ناقص اور ناپاک خون سے جو ہر مہینے زائل ہونے سے ہمارے مائیں بہنیں نماز پڑھنے کی لائق نہیں رہتی تھی۔ اب وہی رکا، اس کے رکاو سے ہم لوتھڑا ہو گئے، لوتھڑے سے پھر دھیرے دھیرے ہمارا جسم بننے لگا، ہڑیاں بننے لگی ہیں، یمنی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ زوجین الذکر والانثی۔ پھر ہمارا جسم ہوا هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء،